اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ٹاپک جو میں آج لے رہا ہوں اس کے ساتھ ہی ہم لیڈرشپ کی ڈسکشن کو کلوز کر دیں گے، کنکلوڈ کر دیں گے۔ وٹ ایور نمبر آف ایٹریبیوٹس وی ہیو ٹاک، یہ ایٹریبیوٹ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے جو کہ اسی موزائک کا ایک انٹیگرل پارٹ یہ بھی ہے، اور یہ ہے جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ یعنی لیڈر کے لیے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا انتہائی ضروری ہے، جیسے باقی چیزیں انتہائی ضروری ہیں، یہ بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی لیڈرشپ مکمل نہیں ہوگی۔ آپ لیڈر بے شک بن جائیے، لیکن بغیر ایموشنل انٹیلیجنس کے آپ کی لیڈرشپ کچھ ادھوری رہے گی، اور ہر ایٹریبیوٹ کا یہی معاملہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی لیڈرشپ کہیں نہ کہیں ادھوری رہے گی، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہے گی۔ کمیوں کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لیڈرشپ کے ہر ایٹریبیوٹ کو اسیمولیٹ کریں، اپنائیں، سمجھیں، پریکٹس کریں، اس کو اپنی لیڈرشپ میں شامل کر لیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس پہ میری اپنی بھی ٹاکس ہیں، میں نے پورا اس کے یعنی ملٹیپل ٹاکس میں جو لیٹسٹ ایموشنل انٹیلیجنس کا جو سیٹ اپ ہے جو ڈینیل گولڈمین نے دیا ہے، اس کو میں نے باقاعدہ ہر ایٹریبیوٹ کی اس کی بات کی ہے۔ ابھی اس کے 4 مین پلرز ہیں اور 12 سب پلرز ہیں۔ یہ بھی نومنکلیچر ڈینیل گولڈمین کا ہی ہے کہ وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کے 4 مین پلرز ہیں اور 12 سب پلرز ہیں۔ تو آج کی ٹاک میں آپ کو صرف ریمائنڈ کرواؤں گا 4 جو مین پلرز ہیں ان کی ہم بات کر لیں گے، باقی ان کے سب پلرز آپ بے شک میری ٹاکس پڑھ لیجئے۔ میں نے ہر سب پلر پہ بھی باقاعدہ الگ الگ سے بھی بات کی ہوئی ہے، تو آپ کو پوری تفصیل وہاں سے مل جائے گی، اور بہت ہی ڈائجسٹ فارم میں مل جائے گی نا، آپ کو سمپل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور آپ چند منٹوں میں اس کو سمجھ پائیں گے اس ساری بات کو۔ ایموشنل انٹیلیجنس 4 مین پلر جن پہ کھڑی ہے، سب سے پہلا مین پلر ہے سیلف اویئرنیس، کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، میں کس قسم کے شخص ہوں۔ یہ میری سیلف اویئرنیس ہے نا، میں ٹائم اور پلیس میں کہاں پہ پایا جاتا ہوں، میری کیا ریلیونس ہے یہاں پہ، میری سگنیفیکنس کیا ہے یہاں پہ، یہ سب اس کے پارٹ ہیں ایکچولی، کہ سیلف اویئرنیس ہونا، کہ میں اپنے آپ کو جانوں، کیونکہ جب تک میں خود کو نہیں جانوں گا میں کسی اور کو نہیں جانوں گا۔ اور وہ حدیث کا بھی لوگ ریفرنس دیتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ۔ تو خود کو پہچاننا، سیلف اویئرنیس، یہ اس کا پہلا ایٹریبیوٹ ہے۔ تو جب میں خود کو، یہ پہلا یعنی مین پلر ہے اس کا، تو جب میں خود کو جان لوں گا تو پھر دوسرے نمبر پہ مین پلر جو اس کا لاجیکلی آتا ہے وہ سیلف مینجمنٹ ہے، کہ پھر میں خود کو مینج کر سکوں گا، میں اپنے غصے کو بھی کنٹرول کر سکوں گا، میں اپنی ایکسائٹمنٹ کو بھی کنٹرول کر سکوں گا، میں اپنے جو مختلف دوسری چیزیں ہیں ان کو بھی کنٹرول کر سکوں گا، میں اپنے سیکھنے کے عمل کو بھی کنٹرول کر سکوں گا، میں مینج کر لوں گا، میں اپنے وقت کو بھی کنٹرول کر سکوں گا، میں اپنی وزڈم کو بھی اور اپنی انٹیلیجنس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں گا۔ تو یہ سیلف مینجمنٹ ہوگی۔ تو سیلف اویئرنیس، اس کے بعد سیلف مینجمنٹ، دوسرا مین پلر۔ تیسرا مین پلر جو آتا ہے وہ ہے سوشل اویئرنیس، کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں جن سے میرا رابطہ ضابطہ ہے، اسٹارٹنگ فرام مائی فیملی، کہ میری فیملی میں کیا ہے، میرے آس پاس کیا ہے، میرے سوشل سرکل میں کیا ہے، میں کام کر رہا ہوں میری آرگنائزیشن میں کیا ہے، اس آرگنائزیشن کے ارد گرد جو آرگنائزیشن ہے ان میں کیا ہے، اس مارکیٹ میں کیا ہے، اس ملک میں کیا ہے، یہ سب سوشل اویئرنیس۔ اور اس سے بھی اگلے سٹیپ پہ دنیا میں کیا ہے، چونکہ ہم دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم الگ تو نہیں ہیں، آئسولیٹڈ تو نہیں ہیں، یہ سوشل اویئرنیس ہے، یہ تیسرا مین پلر ہے۔ کیونکہ یہ اویئرنیس آئے گی تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک طرح سے پلیس کر سکیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا راستہ طے کر سکیں گے، متعین کر سکیں گے کہ مجھے ادھر جانا ہے، بیسڈ آن دس اویئرنیس مجھے یہاں پہنچنا ہے۔ اور جو فائنل جو اس کا ہے وہ ہے ریلیشن شپ مینجمنٹ، چونکہ چوتھا مین پلر اس لیے ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے کہ اگر آپ لاجک دیکھیے نا، کہ میں پہلے اپنی ذات کو سمجھا، پھر میں نے اپنی ذات کو مینیج کیا، پھر میں نے اپنے آس پاس کو سمجھا، دنیا کو سمجھا، اب مجھے دنیا کو مینیج کرنا ہے اپنے ریفرنس سے، یعنی میں پوری دنیا پہ قبضہ تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے ریفرنس سے جو میرا جہاں جہاں تعلق ہے مجھے اس تعلق کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے، یہ 4 مین پلرز ہیں۔
میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ، سوشل اویئرنیس اور ریلیشن شپ مینجمنٹ، یہ اب جو لیٹسٹ جو نومنکلیچر ہے یا جو لیٹسٹ ترتیب انہوں نے دی ہے ڈینیل نے، وہ یہ 4 مین پلرز ہیں، پھر ان کے 12 سب پلرز ہیں۔ ان کی بات میں اس وقت نہیں کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ جا کے تو میری ویڈیوز میں سے دیکھ لیجئے، پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اب یہ انتہائی خوبصورت سیکوینس ہے، اور یہ لیڈرشپ کے لیے آبویسلی اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے کہ پہلے تو لیڈر خود سمجھے کہ وہ کیا ہے، اور اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنا ادراک حاصل کرے، اور جب وہ کر لے تو پھر اپنے آپ کو مینیج کرے کہ اسے لوگوں کو، دنیا کو، اس کی ٹیم کو، اس کے جو بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں جو اس کے ویژن کو فالو کر رہے ہیں، اس کا ویژن بھی تبھی بنے گا نا جب وہ اپنا ادراک حاصل کرے گا، اپنی بات اپنے آپ کو سمجھے گا، تو پھر وہ اپنے آپ کو مینیج کرے، پھر اپنے آپ کو جتنی بھی اس کی خوبیاں ہیں، جو بھی وہ کر رہا ہے، ان کو مزید بڑھائے اور چیزیں سیکھے۔ یہ سب اپنی سیلف مینجمنٹ ہے نا، اپنی کہیں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرے، کوئی ٹیڑھی میڑھی چیز ہے اس کو سیدھا کر لے، یہ سب سیلف مینجمنٹ ہے۔ اور جب یہ بھی کر لے تو پھر وہ سوشل اویئرنیس، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی ترتیب سے ایک ختم ہوگی تو دوسری شروع ہوگی، لیکن ان اے وے ایسا ہے بھی۔ وہ لوگ جو سیلف اویئر نہیں ہیں وہ سیلف مینجڈ بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ سیلف مینجڈ نہیں ہیں تو ان کی سوشل اویئرنیس ہو سکتا ہے اچھی ہو سکتا ہے شروع سے سوشلی اویئر ہو جائیں، لیکن ان کی ریلیشن شپ مینجمنٹ اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کا یعنی ریلیونس یہ بنتا ہے کہ یقیناً سیلف اویئرنیس کے بغیر سیلف مینجمنٹ نہیں ہے، اور سیلف مینجمنٹ کے بغیر ریلیشن شپ مینجمنٹ نہیں ہے۔ سوشل اویئرنیس آ سکتی ہے ان بٹوین، وہ ہمارے حالات، ہمارے ایکسپیرینس، جو بھی ہم جہاں پلیسڈ ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ارلی آ جائے۔ تو لیڈر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ خود کو سمجھے، خود کو مینیج کرے، اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھے، جو ٹیم وہ لے کے چل رہا ہے، جو گروپ وہ لے کے چل رہا ہے، اپنے ویژن کے ساتھ الائن کر کے، ان کو الائن کرنے سے لے کے اور ان کو مستقل کہیں نہ کہیں پہنچانے تک سوشلی اویئر رہے، اور جو وہ ریلیشن شپ بلڈ کر رہا ہے جو کہ لازمی ہے بلڈ کرنے، اس کے بغیر لیڈرشپ نہیں چل سکتی، ان کو پراپرلی مینیج کرے۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا خلاصہ ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے اور اس پہ کام کر لیجئے، اور ان 4 چیزوں پہ آپ کام کریں گے تو آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت آپ کا معاملہ سارے کا سارا بڑا اچھا ہو جائے گا۔ تو اس کو اپنی لیڈرشپ میں شامل کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ہی ہم لیڈرشپ کا ٹاپک کلوز کرتے ہیں۔ میں دوبارہ سمرائز نہیں کروں گا چونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ میں نے یہ ان ایٹریبیوٹس کی بات کی ہے، میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ ہر ایٹریبیوٹ اس کا ایک انٹیگرل حصہ ہے، کیونکہ لیڈرشپ کوئی ایک سالڈ چیز نہیں ہے، اٹس اے موزائک جس میں مختلف چیزیں شامل ہو کے لیڈرشپ بناتی ہیں۔ وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی شاید اور بھی ہوں گی، اور یا امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو جو مجھ سے مس ہو گئی ہو، میں یقیناً یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جنرلی اسپیکنگ جو بھی اس کی تمام میجر ڈائمینشنز تھی وہ ہم نے کور کر لی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے لیڈر بنیں، میں اپنے لیے بھی یہ چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ لیڈرشپ رول میں بھی آئیں اور آپ اچھے لیڈر بھی بنیں، اور ایسے لیڈر بنیں جس کو لوگ واقعی اچھا لیڈر سمجھیں اور کہیں، اور کوئی آپ کی لیگیسی ہو، پھر اس کے بعد آپ کوئی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ واقعی یہ میری لیگیسی ہے، میری لیڈرشپ کا یہ وراثت ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہے جو ٹرو لیڈرشپ ہے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔